جو مہمان شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں. کوشش کریں گے کہ کچھ ہم بھی ان سے سیکھ سکیں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی ان سے کچھ ٹپس لے سکے. تو آج آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے اے ایس پی غلام رسول صاحب موجود ہیں جنہوں نے سال 2021 میں سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کی. نہ صرف کامیابی حاصل کی ہے بلکہ پنجاب میں 24ویں پوزیشن جبکہ پاکستان بھر میں 40ویں پوزیشن حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس میں LLM کیا ہے, جس کے بعد ایئرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں بطور لیکچرر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. مختلف اخبارات میں اپنے کالمز لکھتے ہیں اور ولاگنگ بھی اس وقت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی فراہم کر سکے. تو چلتے ہیں ان کی طرف جو جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا سب کچھ اور اتنا ذہن کیسے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو ماسٹرز کے بعد ہی ختم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم غلام رسول صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم فائن. سی ایس ایس کی تیاری کرنا ایک تو ویسے بہت مشکل ہے, پھر سی ایس ایس ماشاءاللہ پاس کرنا اتنی اچھی گریڈنگ کے ساتھ یہ سب سے بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے. بالکل, یہ سی ایس ایس سے پہلے میں آپ کو یہ جو نقطہ عروج ہے اس سے پہلے جو انسان کی زندگی میں نقطہ زوال بھی ہوتا ہے. سفر زوال سے شروع ہوتا ہے اور پھر عروج کی طرف جاتا ہے. ہمارا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہمارا سفر باقی اے ایس پی سے جو ایلوکیٹڈ ہوئے ہیں ان سے کافی مختلف ہے. میں جس ایریا سے جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ سائیوال چیچاوطنی کے قریب ایک راوی بیلٹ پڑتا ہے, اس کے ایک دور دراز کے گاؤں ہے, وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. اور میری فیملی فریڈم فائٹر کی فیملی کنسیڈر کی جاتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تھی تو اس کو ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کا جو ایریا تھا اس کو جب انگریزی سامراج ایڈمنسٹر کر رہا تھا, کنٹرول کر رہا تھا, تو اس علاقے میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ گگیرا برانچ تھا جو ڈسٹرکٹ سائیوال کے قریب پڑتا ہے. تو 1857 کی جنگ آزادی میں میرے جد امجد جو ہے میر سوجا بدرو اور احمد خان کھرل, انہوں نے مل کر جنگ آزادی کی شمع جلائی تھی. اور 1857 کی جنگ آزادی میں ہی لارڈ بارکلے جو تھا وہاں کا ایڈمنسٹریٹر تھا اس کو قتل کیا تھا. اور اس کے بعد پھر انگریزی سامراج پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے جاؤ جلال کے ساتھ آیا اور انہوں نے کرش آؤٹ کیا اور ٹوٹل ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد پھر ہماری جو قبیلہ ہے اور جو رائے قبیلہ ہے ان کا جہاں سینگ سمایا وہاں یہ چلے گئے, تتر بتر ہو گئے نا, صحیح پورے پاکستان میں پھیل گئے. تو ہمارے جو جد امجد تھے وہ بہاول نگر کے علاقے میں جا کر انہوں نے مسکنت اختیار کر لی. تو اس کے بعد پھر 1967 میں میرے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد ماجد جو ہے نا واپس اپنے اسی علاقے میں واپس آئے. اور یہ دو آبی علاقہ کہلاتا ہے, چیچاوطنی کے قریب ہے اور راوی بیلٹ میں کہلاتا ہے. تو ہم ایک بڑے غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. میرے دادا جی اور میرے والد محترم نے بھی, کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہ فیوڈل سٹرکچر تھا, یہاں پہ فیوڈل لارڈز بہت زیادہ تھے, تو ہم مزارت کرتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, یعنی کہ اتنے غریب تھے کہ خود بھی, ہاں الحمدللہ میں خود بھی کرتا تھا, اپنے والد صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. لیکن جس خوبصورتی سے آپ نے ہسٹری کو بیان کیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ سی ایس ایس میں ایک سبجیکٹ آپ کا ہسٹری بھی رہا. میرا ہسٹری بھی, اور اس میں مارکس بہت اچھے آئے. بہت اچھے, میرا یو ایس ہسٹری بھی تھا اور اسلامک ہسٹری بھی میں نے پڑھا ہے. اچھا, اور شغف بھی ہے. کیا آپ نے سبجیکٹ چوز کیے تھے؟ میرا انٹرنیشنل ریلیشن تھا, اوکے, یو ایس ہسٹری تھا, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لا تھا, جینڈر اسٹڈی اور پنجابی تھا. زبردست. ہاں جی. اچھا, یہ میں اس کو ذرا ڈفرینٹ کمبینیشن سمجھوں گا. ویسے جنرلی جو میں نے دیکھا لوگوں کو جیوگرافی یا سائیکالوجی لازمی پک کرتے ہیں, آپ نے وہ دونوں اسکپ کیے, ورنہ یہ لازمی لوگ پک کرتے ہیں. آپ سر جس طرح آپ بتا پائیں اپنی فیملی سے متعلق بھی, علاقے سے متعلق بھی, تو یہ واقعی یہ بڑا درست کیا آپ نے ایکسپلین کیا. بیکاز ایک جنرل تاثر یہ ہے فار سی ایس ایس ایسپیرنٹ کے اچھا اچھے اسکول سے پڑھا ہے, انگریزی میڈیم اسکول سے پڑھا ہے, اچھا ایٹماسفیئر ملے تو اس کے لیے آسان ہوگا, ورنہ وہ انگلش ایس سی میں بھی رہ جائے گا, پریسی میں بھی رہ جائے گا, کیونکہ رہتے ہیں ہم ایس سی اور پریسی میں ہی زیادہ. تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے لیے یہ ہنڈرنس کیسے نہ رہی؟ اگر آپ کا بچپن ایک گاؤں میں گزرا, آپ نے پڑھا اس طرح کے اسکولوں میں, تو انگریزی اتنی بہتر پھر کیسے کی؟ انگریزی سے میں آپ کو جس سکولوں میں پڑھ کر آیا, میرا تھرو آؤٹ جو ہے کیریئر ہے نا وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا. پہلے گورنمنٹ اسکول تھا اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج تھا, پھر یونیورسٹی بھی گورنمنٹ کی تھی. اور میری جو تعلیمی کیریئر سٹارٹ ہوا ہے وہ ٹاٹ کے اسکول سے سٹارٹ ہوا. اچھا. یعنی کہ راوی کے کنارے آپ دیکھ رہے دور دراز علاقے میں تعلیم کی سہولیت کیا ہوگی. آج بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایسی تعلیمی سہولیت نہیں ہے, لیکن آج سے 15-20 سال پہلے جائیں تو تعلیم کی سہولیات کیا ہوں گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اوپر سے پھر فیوڈل سٹرکچر بھی ہے, فیوڈل اپنے لارڈس اپنے بچے پڑھا لیتے ہیں جو غریب ہے, مزارے ہیں, کھیتی باڑی کرنے والے, کھیتی باڑی میں خود بھی کرتا رہا ہوں والد صاحب کے ساتھ. تو ان کا تعلیمی
نظام یا بندوبست کیسا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ کہ محنت جو کرنے والوں میں میرا دوست ہے, جو محنت کا کوئی توڑ نہیں. ہم نے محنت کی ہے. آپ آج جس نقطہ عروج پر بیٹھے ہیں الحمدللہ, یہ ابھی تو میں کہوں گا یہ تو نقطہ عروج بھی نہیں ہے, یہ تو عروج اور اللہ دے گا. کیونکہ ظاہر ہے جو سفر آپ نے ایکسپلین کیا نا کہ نارملی ذریعہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سی ایس ایس جنہوں نے کیا ہو, ٹھیک ہے, اگر کسی بڑے شہر کا کسی نے اکیڈمی سے پڑھ لیا, پراپر سے ٹریننگ ملی, پراپر سکھایا گیا, طریقہ بتایا گیا, اس نے اٹیمپٹ کیا اور وہ پاس ہوا, وہ ایک بات ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم بڑا سرانکوں پہ بٹھاتے ہیں. لیکن جو ان کی کہانی ہے, جس طرح یہ کھیتی باڑی کرنا, ٹاٹ کے اسکول سے آنا اور اس طرح کے ڈفرنٹ سبجیکٹس چوز کرنا, اور اس میں پھر اتنا زبردست مارکس کے 40th یعنی پوزیشن پورے پاکستان میں 24ویں پنجاب میں, بہت بڑی بات ہے یہ. غلام رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ آپ سفر طے کرے تھے, مطلب آپ نے گریجویشن کی, ماسٹرز کیا, اتنی خود کو, کیونکہ یہ سیریز بہت ٹف سمجھا جاتا ہے, بالکل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آگے بڑھتے ہیں. لگن تو تھی ہی, وہ ہم نے دیکھ لی کہ آپ ماشاءاللہ اس کامیابی کے ساتھ پاس ہوئے, لیکن ارادہ پختہ کیسے ہوتا چلا گیا؟ دیکھیں, جب انسان کے سفر کے اندر ہرڈلز آتے ہیں, ہنڈرنسز آتے ہیں, تو انسان بعض ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں, بعض ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط استحکام لے لیتے ہیں. ہم نے بھی وہ کیا ہے. دیکھیں, کھیتی باڑی کرنا اور مزارعت کا پیشہ جو ہے اور ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنا, تو اس کے لیے یہ ایک خواب ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جو ایک جہد مسلسل ہے, جو محنت ہے, وہ ہم نے کی ہے اور اسی کا ثمر ہے. اور ایک میرا تحریری امتحان آتا ہے عموماً سی ایس ایس کے سپٹمبر یا اکتوبر میں رزلٹ آتے ہیں, تو 17 اگست کو میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو والد صاحب کا ایک خواب تھا یہ, تو میں نے اس خواب کو پورا کیا. لیکن ایک افسوس بھی ہے کہ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ نہ رہے, والد صاحب موجود نہیں ہیں, لیکن والدہ لیکن ضرور خوش ہوگی. ہاں الحمدللہ, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ آج بھی چل رہی ہیں, اور والدہ کی محنت ہے, میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی ادھر ہوتے ہیں, ان کی محنت ہے اور اس کا ثمر آج ہم لے رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا زندگی کا؟ ٹرننگ پوائنٹ جب میں نے اپنے ایریا جو ہے نا, اسپیسیفک ایریا کو جج کیا نا, جو ہمارا قبیلہ ہے اس میں بچہ میٹرک بڑی مشکل سے کرتا ہے. فیوڈل سٹرکچر جو ہے, فیوڈل لارڈز ہیں, ان کے بچے تو فارن کوالیفائڈ ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک تو تعلیمی بندوبست نظام بھی نہیں ہے ایسا, اور اس طرح وسائل کی اتنی کمی ہوتی ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ کھیتی باڑی کریں گے لیکن آپ پڑھیے. میرے بڑے بھائی بھی پڑھے, ہم بھی پڑھے, وہ ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں, اور فارن سے بھی انہوں نے ایم فل کیا ہے, پی ایچ ڈی پاکستان سے کی ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جب والد صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے, پڑھنا ہے, کہ یہاں بچہ میٹرک سے آگے بڑی مشکل سے جاتا ہے, تو یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میٹرک سے آگے ایک دنیا آباد ہے, ایک یونیورسٹی لائف ہے, اس کے علاوہ ایک پریسٹیجیس ایگزام ہے سی ایس ایس کا, اس میں ہم انٹر ہوئے, اس میں اسٹرگل کی, جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی بڑھنا ہے آگے, میٹرک سے آگے جانا ہے, اور پھر جب سوچ لیا کہ بس پڑھنا ہے, تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. سفر ہم نے دیکھا اور سفر چل پڑا. سی ایس ایس پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہوا؟ یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی میری. سیکنڈ اٹیمپٹ تھی. پہلی اٹیمپٹ میں کیا غلطی ہوئی تھی, کس سبجیکٹ میں رہ گئے تھے؟ پہلی اٹیمپٹ میں نو ڈاؤٹ ایسے میں سارے رہ جاتے ہیں, میکسیمم رہتے ہیں. اس کے بعد اسٹریٹجی چینج کی تھی پڑھنے کی, اور الحمدللہ پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹریٹجی آپ نے چینج کی, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے میں رہ جاتے ہیں. اب تو یہ آسانی اس طرح سے ہو گئی کہ اب اسکریننگ ہوتی ہے, تو اس لیے کافی لوگ پہلے ہی نکل جاتے ہیں. تو اسکریننگ کے بعد آپ سے بچے آئیں, اسٹوڈنٹس آئیں گے, ایسپیرنٹس آئیں گے جو کہ اٹیمپٹ کریں گے. کوئی ٹپس 5-10 جو آپ بچوں کو دینا چاہیں؟ یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ اس دفعہ اسٹارٹ ہوا ہے, یہ بالکل ایسے ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. تو اسکریننگ ٹیسٹ تو ایک پیس آف کیک ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. جو میں نے کہا وہ اس کے بہتر ہوگا کہ ایٹ لیسٹ بہت سے لوگ پہلے سے نکل جائیں گے. جو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نان سیریس ہوتے ہیں, ایسپیرنٹس ہوتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. لیکن ایسے اور پورے اوور آل جو سی ایس ایس ہے اس کے لیے تو شرط لازم ہے کہ آپ کی محنت ہونی چاہیے. میرا دیکھیے کہ میں نے لائبریری ایچ ای سی کے ساتھ ایک لائبریری ہے, اسلام آباد پبلک لائبریری, میرے پاس ممبرشپ تھی اس کے. تو میں صبح گھر سے نکلتا تھا 8 بجے اور اپنی بائک لی, اور میں رات کو 9 بجے گھر واپس جاتا تھا. اور اپنے لنچ باکس اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا, اور سارا دن ادھر گزارتا, رات کو آیا, رات کو پڑھا. پھر یہ میری تقریباً 1.5 سال روٹین رہی ہے. 1.5 سال مجھے نہیں پتا کہ میں نے گھر کا کوئی فنکشن چھوٹا موٹا ہو وہ اٹینڈ کیا ہو, یا کوئی گیدرنگ اٹینڈ کی ہو, ایسا نہیں ہے. ہاں سنڈے کو کہیں ہائیکنگ وغیرہ پہ چلے جاتے تھے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. محنت, بس صرف محنت, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس دوران کیا آپ ایز اے لیکچرر بھی خدمات سر؟ ایز اے لیکچرر میں ایرڈ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, پڑھاتا بھی رہا ہوں.
ڈیورنگ دیٹ جرنی آپ جب تیاری کر رہے تھے؟ اس جرنی کے دوران، کیونکہ غریب فیملی میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو وسائل تھوڑے بہت ہونے چاہیے، تبھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اس سی ایس ایس میں اوور آل سی ایس کو کور کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے تو آپ کو محنت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ باٹم لائن ہے سر. باٹم لائن ہے کہ محنت کرنی ہے. محنت کرنی. یہ بات کہ آپ کی بس یہیں پہ میں روکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی خوبصورت بات آپ نے کی نا کہ بس اگر ڈیڈیکیشن ہے، لگن ہے، محنت آپ کر رہے ہیں نا، تو پھر راستہ بنتا چلا جائے گا، پھر اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے. یہ ایک مثال ہمارے سامنے، ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنا، کھیتی باڑی کرنا، پسماندہ علاقے سے تعلق ہونا، جہاں پہ انگریزی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ امتحان پاس کیے جہاں پہ میں کہوں گا انگریزی ہے، کیونکہ ذرا ایسے اینڈ پریسی دی ٹفسٹ 2 پیپرز، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف اسے پاس کیا، اور ابھی ایز این اے ایس پی ذرا بھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ ایز این ایس پی ہم دیکھیں گے ان کو.